بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کے اوپر اسلامک ہسٹری کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عبد المطلب کے بارے میں حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام اور ان کا جو اصل نام تھا وہ شیبہ تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا اصل نام شیبہ تھا، جس طرح یہاں لکھا ہوا ہے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا اور ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت مطلب کا نام شیبہ تھا اور ان کی والدہ کا نام مطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا۔ ان کو مطلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان اس کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو مطلب اسے کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے چاچا نے پالا تھا۔ ٹھیک ہے، اور بہت ساری کہانی تو اور ان کا تعلق ہے بنو سوری میں بتاتا ہوں، ان کے والد ہاشم ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ کیونکہ ان کے والد ہاشم ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب دینی ابراہیمی پر قائم تھے اور کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بھی بت پرستی کی ہو۔ سامعین، حضرت عبد المطلب سن 497 میں پیدا ہوئے۔ یس، ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا ان کی والدہ کا تعلق یثرب اور ان کی والدہ کا تعلق جو ہے وہ یثرب سے تھا اور پھر بعد میں اس کا نام مدینہ ہو گیا تھا۔ کا نام بعد میں مدینہ منورہ ہوا سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین اور ان کے والد کا جب انتقال ہوا وہ ان کی پیدائش سے کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا اور وہ غزہ میں ہوا۔ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب، جس کو موجودہ مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، وہاں لے گئی، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ سامعین، ہاشم بن عبد مناف کی وفات کے بعد خانہ کعبہ کے زائرین کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری مطلب بن عبد مناف کے سپرد ہوئی۔ اور عبد المطلب پھر جب وہ اپنے یثرب مدینے چلے گئے تھے تو ان کی والدہ ان کو مدینے لے آئی تھی، تو پھر ان کے اوپر وہ ذمہ داری آ گئی تھی پانی پلانے کی وہاں کے لوگوں کو۔ حضرت عبد المطلب کی والدہ ان کو اپنے والد کے گھر مدینہ لے گئی تھی، جہاں ان کی پرورش ہوئی۔ جب حضرت عبد المطلب کچھ بڑے ہوئے تو ان کے چچا مطلب بن عبد مناف ان کو مدینہ سے مکہ واپس لے جانے کے لیے آئے۔ جب حضرت عبد المطلب کچھ بڑے ہوئے تو ان کے چچا مطلب بن عبد مناف جب حضرت عبد المطلب تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے جو تھے چچا عبد البن ابن مناف وہ ان کو پھر مدینہ سے مکہ لے جانے کے لیے آئے۔ ان کو مدینہ سے مکہ واپس کے چچا مطلب بن عبد مناف ان کے چچا کا نام تھا مطلب بن ابن مناف۔ مدینہ سے مکہ واپس لے جانے کے لیے آئے۔ اپنی والدہ
सलमा बिनते अमर की इजाजत के बाद वो अपने चचा के साथ मक्का आ गए। मक्का आने के कुछ अर्सा बाद ही मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ की यमन के सफर में वफात हो गई। यानी कि जब वो मक्का आ रहे थे तो उस सफ़र के दौरान ही उनके उनके खाचा अब्दुल बिन अब्दुल बिन सॉरी मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ की मुतलिब बिन अपने मनाफ जो उनके चाचा का नाम था उनकी डेथ हो गई यमन के सफ़र में। यमन के सफर में वफात हो गई। तो मक्का की सरदारी और खाना काबा की निगरानी जो मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द की थी, नौफल बिन अब्द मनाफ ने उस पर कब्जा करना चाहा। सामिन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश की मदद तलब की मगर सुनवाई ना हुई। इसके बाद उन्होंने अपने मामू अबू साद, जिनका ताल्लुक बनु नज्जार से था, मुनाफ ने उस पर कब्जा करना चाहा। सामिन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश की मदद तलब की मगर सुनवाई ना हुई। यानी फिर उन्होंने कुरैश की मदद तलब की मगर कोई सुनवाई ना हुई उनकी सारी जिम्मेदारी अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई थी। इसके बाद उन्होंने अपने मामू अबू साद, जिनका ताल्लुक बनु नज्जार से था, कि जब उनके चाचा की डेथ हुई तो फिर सारी जिम्मेदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर थी। उनसे मदद तलब की मगर 80 घुड़सवारों जब अनोफल ने उनकी जब अनोफल ने तंग किया तो फिर जो है अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश की मदद उनकी हेल्प लेना चाहिए लेकिन उन्होंने कोई हेल्प ना की। के साथ उनकी मदद के लिए आए। उन्होंने नौफल बिन अब्द मुनाफ से कहा, इन्हीं की नस्ल से हैं कि औलाद के साथ एक मुआहदा किया और ज्यादा वजूहात है। इस तरीके से जगह को खोदना शुरू किया जहां ठीक है, यहाँ पर सब बातें मैंने बताई आपको। उनका असल नाम शेबा और वालदा का नाम है सलमा और फिर मदीना में शादी हुई। फिर रास्ते में बीमार भी हुए और वहीं आपका इंतकाल हुआ। ये तो अभी मैंने ये जो बातें लिखी हैं ये कट कट करके लिखी है मैं इसकी हिस्ट्री मैं आपको पहले ही समझा समझा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। बनु हाशिम की बनु हाशिम जो उनके अब्दुल मुत्तलिब के वालिद थे उनकी डेथ हो गई थी। मतलब उनके जो अब्बू थे उनकी डेथ हो गई थी। अब्दुल मुत्तलिब के जो अब्बू थे वो उनकी पहले ही डेथ हो गई थी। अब्दुल मुत्तलिब बहुत कुरैश के बहुत ज़्यादा खूबसूरत संजीदा इंसान थे, बहुत ज़िम्मेदार थे, आपको सरदार पर तस्लीम किया जाता था। अरबों में हुक्मरानी के लिए तो यही औसाफ देखे जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब सीरत किरदार के हवाले से भी अच्छे इंसान थे। दीन इब्राहिमी यानी कि जब रमज़ान आता तो वो रोज़ा रखते और सदका खैरात भी करते थे। अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने की दो वाक़यात हैं। एक तो वाक़या था जमजम का, यानी जिसमें हारिस सबसे बड़े थे बेटे। फिर उनको अब्दुल मुत्तलिब को तीन दिन तक ये ख्वाब आता रहा कि कहीं जाओ और वहाँ पर जाके आप खुदाई करो। मतलब कि वहाँ पर उनको ऐसा कोई ख्वाब आता रहा तो फिर जब उन्होंने इसके ऊपर तहकीक की उन्होंने वो काम करना चाहा तो फिर उन्हें फिर वहाँ एक कुआं उन्हें दरियाफ्त हो गया। तो ऐसे एक वाक़े फिर वो कुआं जमजम था। सही है, जमजम की बात की जा रही है।
ان کی اپنے بیٹوں کے لیے قربانی تھی کہ میں اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حق کروں گا. پھر سیکنڈ واقعہ تھا ابرا کا. ثنا کے حکم یعنی کہ ثنا کے حکمران گورنر تھے حبشہ کی بات کرتے ہم. ابرا نے جو ہے جب اس کا لشکر جو ہاتھی والا جو قصہ ہے وہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں. جب وہ جا رہا تھا تو پھر ہاتھی آگے بڑھ نہیں رہا تھا کیونکہ وہ تو ابرا جو ہے وہ مکے پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو پھر ہاتھی آگے بڑھ نہیں رہا تھا. پھر ہاتھی واپس مڑ گیا. پھر سارا ہاتھی ان کا جو شاہی ہاتھی تھا وہی واپس مڑ گیا. تو پھر باقی سارے ہاتھی بھی واپس مڑ گئے یعنی وہ آگے نہ چل سکے. پھر ابابیل کی جو ہے وہ ایک فوج آئی. پھر ان کی منہ میں اسٹون لائک کھنکریاں تھیں. انہوں نے جو پھینکی اس کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا. پھر راستے میں ابرا بھی ہلاک ہو گیا. تو ہو سے آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اور زیادہ بات کریں گے. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ عبد بن مطلب کے ان کے بیٹے کی جو قربانی کا قصہ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. تھینکس فار واچنگ.